ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے لے کے 30 تک۔ اس کا ترجمہ تفسیر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر ہی کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا، ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ چاہے تو چھوٹی چیز کی مثال دے، چاہے تو بڑی چیز کی مثال دے۔ جس طرح کے کفار نے ایک دوسرے طریقے سے معارضہ کر دیا، اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی، یعنی کہ وہ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مثالوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ مچھر کے پر کی اور مچھر کے بازو سے بھی مراد اس سے بھی حقیر چیز کی میں مثال دے سکتا ہوں، اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں معنی مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کے ہوں۔ اس میں فوقہا میں دونوں مفہوم ہیں، دونوں کی مفہوم کی گنجائش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ کے قانون قدرت معیشت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ اسی کی قدرت سے ہوتا ہے، ہم اسی کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ جس طرف کوئی پھرتا ہے، جس طرف کوئی شخص چلتا ہے، ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ فسق اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں، جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اطاعت سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ماننے سے انکار کرنا، کفر کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلانا۔ اس میں مومن کے مقابلے میں کافروں والی صفات کا تذکرہ ہے۔ مفسرین نے عہد کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے امر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی، وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزماں کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے
ان کی تصدیق کرنا، ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا گیا کہ اگر آپ کی زندگی میں نبی آخر الزماں آ جائیں تو آپ نے اپنی عہد و رسالت، اپنی کتابت، اپنی امامت چھوڑ دینی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ نبی آخر الزماں کے کتاب کی تصدیق اور انہی کی رسالت کو ماننا ہے اور انہی کی امامت کو ماننا ہے۔ اور نقض عہد کا مطلب عہد کی پرواہ نہ کرنا۔ ابن کثیر، ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں ہی کو ہوگا، اس کے پیغمبروں اور دائیوں اور اللہ کے ماننے والوں کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور اس اگلی آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی موت سے مراد پہلی زندگی یعنی کہ ایک پانی کے قطرے سے انسان کو بنانا، جب کچھ بھی نہیں تھے تب انسان کا پیدا کرنا، اس کا وجود بنانا، اس کی تخلیق کرنا، ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ بعض علماء کی رائے ذکر کی گئی ہے کہ قبر کی زندگی دنیاوی زندگی ہی میں شامل ہوگی۔ یہ ہے کہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ اور بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ، اس کی مفہوم یہ بتایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسمانی دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے، جن پر اسی طرح بغیر تعویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح قرآن یا احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اور اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ آسمان ایک حسی وجود اور حقیقت ہے، محض بلندی کو سماع سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد 7 ہے، اور حدیث کے مطابق دو آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور زمین کی بابت قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، اور زمین بھی آسمان کی مثل ہے۔ اس سے زمین کی تعداد بھی 7 ہی معلوم ہوتی ہے، جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے ملتی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ظلماً کسی کی ایک بلشت بھی زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا طوق پہنائے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، لیکن سورۃ النازعات میں آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے، زمین کو اس کے بعد بچایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بھی سمجھایا کہ کسی کا حق کھانے سے کتنا دردناک عذاب ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کتنی بڑی ہوگی، یعنی کہ ناحق کسی چیز پہ قبضہ کرنا، کسی کا خون کرنا یا کسی کے مال دولت پہ قبضہ کر لینا، کسی پہ کو ضبط کر لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ جو کسی کی ایک بلشت زمین پر بھی قبضہ کرے گا، ناحق ناجائز کسی کا حق لے لے گا تو اس کو طوق پہنایا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق اور سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔